آج کا دن جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک بڑا عجیب قدرتاً اتفاق ہے کہ آج سے تقریباً 1440-41 سال قبل اسی دن اسی تاریخ کو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی باقاعدہ زور آزمائی ہوئی تھی، جسے عام طور پر غزوہ بدر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو فتح مبین نصیب فرمائی۔ قرآن کریم نے اس دن کو یوم فرقان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی امداد و نصرت کے لیے آسمان سے ملائکہ نازل فرمائے۔ علماء محققین کے قول کے مطابق 70 جن سید الکونین کے ساتھ میدان بدر کے اندر شریک تھے، اور 313 وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کا شمار شرکائے بدر کے اندر کیا جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، آپ حضرات نے علماء کرام سے مکہ مکرمہ کی زندگی کے متعلق عام طور پر سنا ہوگا کہ سرداران قریش اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر، پیغمبر اسلام پر مکی زندگی کے اندر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے۔ اللہ میاں کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، مگر ان کے دل کے اندر جو عداوت اسلام تھی ہجرت کے باوجود وہ ختم نہیں ہوئی۔ 1000 کی تعداد کے اندر اپنے تمام تر لڑائی کے ساز و سامان کو لے کر وہ مدینہ طیبہ کے قریب میدان بدر میں پہنچے۔ آج چشم فلک بڑا عجیب منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف 1000 کا لشکر، مقابلے میں کم و بیش 313، ان کے پاس لڑنے کے تمام ساز و سامان، ان فقیروں کے ہاتھ کے اندر کھجور کی چھڑیاں، وہ اپنے تمام تر تکبر و نخوت کے ساتھ آئے، اور میرے محبوب کے ساتھ جانے والے ایسے ہیں کہ کسی کے پاؤں کا جوتا نہیں، کسی کے سر پہ پگڑی نہیں، کسی کے گلے کے اندر پورا قمیص نہیں۔ یہ فقیر ان سرداروں کے مقابلے کے اندر میدان بدر کے اندر تشریف لے آئے۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اللہ تعالی کی خدمت اقدس کے اندر دعا کی، پروردگار عالم، جو کچھ میرے پاس تھا میں تیرے دربار میں لے آیا، اب اگلا معاملہ جناب کے سپرد ہے، آپ جانیں، آپ کا دین جانیں،
حاضرین مکرم، ادھر سے ابو جہل نے اپنی جماعت کی صفیں سیدھی کی، ادھر سید الکونین نے اپنے غلاموں کو تیار کیا۔ بقول علامہ اقبال تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں۔ یہ اپنے آلات پر، اپنی ظاہری قوت و طاقت پر نازاں تھے، لیکن شاید تقدیر مسکرا رہی تھی کہ آج تم اپنے مقتل کی طرف چل رہے ہو۔ رحمت کائنات نے اپنے غلاموں کی صفیں مکمل کی۔ 3 قریشی سب سے پہلے مقابلے میں نکلے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 غلام ان کے مقابلے کے لیے بھیجے۔ قریشیوں نے سوال کیا کہ ہمارے مقابلے میں آنے والوں ذرا اپنا تعارف کراؤ کہ تم کون ہو۔ یہ تینوں صحابی انصاری صحابی تھے، یہ مدینہ طیبہ کے باسی تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریشی ہیں، ہماری کف کے آدمی ہمارے مقابلے میں نکالو۔ عرض کرتا ہوں ذرا سمجھیں، حضور اکرم ابتداءً قریشیوں کو مقابلے میں نکال سکتے تھے، لیکن سید الکونین نے اپنے انصار غلاموں کو مقابلے میں پیش کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہجرت کرنے کے بعد اب مہاجر و غیر مہاجر کا کوئی فرق نہیں رہا۔ جتنا جذبہ اسلام ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کے دل میں ہے، اتنا ہی ان خوش قسمت لوگوں کے دل کے اندر ہے جنہوں نے اپنے گھر بار ان کے لیے پیش کیے، جنہوں نے مدینہ طیبہ کی زمینیں ان کی خدمت کے اندر پیش کی۔ یعنی حضرت بتانا چاہتے تھے کہ دونوں میری جماعتیں جذبہ اسلام اور محبت دین کے اندر یکساں اور برابر ہیں۔ حضور اکرم نے مقابلے کے اندر اپنے 3 ساتھی بھیجے، وہ تینوں قریشی تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات میدان کے اندر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ سامنے صفیں تھی، ادھر حضرت نے مجھے کھڑا کیا، میں نے جب اپنے دائیں بائیں دیکھا تو طبیعت کے اندر تھوڑا سا ملال پیدا ہوا کہ میری سائیڈیں کمزور ہیں، دونوں طرف میرے بچے ہیں، یہ دونوں بچے میری سائیڈوں پر ہیں، میں ایک آزمودہ شخص ہوں، میرے مقابلے میرے ساتھ کوئی بڑے ساتھی ہوتے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ابھی میرے دل میں خیال آیا، دائیں طرف والے بچے نے مجھے آہستہ سے پوچھا کہ چچا جان، وہ حضور اکرم کا دشمن ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا کیوں؟ کہتے آج میں دل سے فیصلہ کر کے آیا ہوں، یا وہ واپس نہیں جائے گا یا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ فرماتے ہیں ابھی وہ پوچھ رہا تھا کہ بائیں طرف والے بچے نے پوچھا کہ سید الکونین کا دشمن ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج وعدہ کر کے آیا ہوں دل کے ساتھ کہ یہ زمین پر میں رہوں گا یا اللہ کا دشمن رہے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ان کی باتیں سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کی چادروں کے اندر
ڈھکا اور چھپا ہوا ہے، یہ ہے ابو جہل۔ تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جس طرح باز اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے، یوں وہ نوجوان دوڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے کفر کا سردار زمین پر گرتا ہوا نظر آیا۔ صحابہ کرام نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کے لیے میدان بدر کے اندر اونچے ٹیلے پر ایک چھپر بنایا، عربی میں عریشہ کہا جاتا ہے۔ ایک چھپر بنایا، حضور اندر تشریف لے گئے، ذرا غور کرنا، سامنے دروازے پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج حضور فرما رہے ہیں سعد آپ نے اندر کسی کو نہیں آنے دینا، میں نے ذرا اللہ سے دو چار باتیں کرنی ہیں، آج میں نے اللہ سے ذرا راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں، اندر کوئی نہ آئے۔ یا رسول اللہ کسی کو نہیں آنے دینا؟ نہیں سعد کوئی نہ آئے، آج کسی کو نہیں آنے دینا۔ سعد نے دوبارہ گزارش کی کہ حضرت کوئی نہ آئے اندر، فرماتے نہیں آج اندر کسی نے نہیں آنا، آج یا مصطفیٰ ہوگا یا خدا ہوگا، باتیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب سعد نے تیسری مرتبہ گزارش کی کہ حضرت کوئی نہ آئے، رسول اللہ نے فرمایا ہاں ایک آئے گا، اس کے کندھوں کو سونگھ لینا، اگر نبوت کی خوشبو آئے تو اسے اندر آنے دینا۔ وہ ہمراز نبوت ہے، وہ واقف اسرار نبوت ہے، وہ کاشف رموزات نبوت ہے، وہ شب ہجرت کا ساتھی ہے ابو بکر، یعنی ابو بکر صدیق اگر آئیں تو ان کو اندر آنے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جاتے ہوئے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم ہوگا ہم حاضر ہیں، حضرت خاموش ہو گئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں مشورہ دو، جناب امیر عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، چلے میدان میں۔ حضرت نے پھر فرمایا مشورہ دو، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ ان کا بڑا عجیب جملہ ہے، سننا، عرض کرتے حضرت لسنا کا صحاب موسیٰ، ہم کوئی موسیٰ کلیم کے یاروں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا تو جان تیرا خدا جانے، نحن اصحاب محمد، ہم تیرے جوتوں کے نوکر ہیں، میدان میں لے جائیں ہم جان قربان کر دیں گے لیکن دشمن کو آپ کے قریب